3 جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ 3 جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا اچھا نہیں ہوتا، یہ گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی بتائیں گے اور ان 3 جانوروں کا بھی بتائیں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کی کائنات کی 2 صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، جس کا ترجمہ یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے اور بے جان اشیاء بھی فائز حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی تو آپ دعا فرماتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، حتیٰ کہ رسول اکرم جانوروں پر بھی اتنی انتہائی رحمت فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جہالت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں رکھاؤ۔ حضور اکرم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف کے پہنچنے کے بعد بھی آپ ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایہ مثالوں سے لبریز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگنا اچھا نہیں ہوتا، اچھا ثابت نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی اور وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک ایسا شکاری پرندہ ہے، آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے کئی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت زیادہ ہی منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر ان قریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت یا پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2، مکڑی۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے، جو تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں مکڑی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بنا رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے
تھے کہ ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے۔ ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے جالا بن دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی گھر کے جالے کو مکمل نہ ہونے دے۔ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر اسے صاف کر دے، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرانے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم از کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں، تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال بیگ۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال بیگوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی، جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں کہ ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہے تو فوری طور پر ان کو ختم کریں اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جس کا گھر میں آ کر رہنا مبارک ہوتا ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کے مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتا بناتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں شہد کی مکھیاں چھتا لگا سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتا لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے کا وقت ہے، اس لیے گھر میں بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا اگر آ کر گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کر دیتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ چونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتے ہیں جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس کھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس سائنسی ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک معصوم پرندہ بھی ہے، اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے لیے مواقع کم ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے بعد یہ ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح کا اعلان کرتی تھی۔ گھر دن بھر اپنے ننھے قدموں سے دانا چگتی دکھائی دیتی تھی، اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔
محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایت میں اسے نیک شگن اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوقات میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فال تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گھر پر امن اور محفوظ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پرانے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا چہچہاتی رہے تو وہ گھر ہمیشہ خوشحالی اور خیر و برکت والا رہتا ہے، اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیاں اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں، وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسیاتی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوقات سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور اس گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کبشہ بن کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی، کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا۔ اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ کبشہ کہتی ہیں کہ وہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا، کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے، وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتویں آسمان تک جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ جبکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی
آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے، پیار کرتا ہے اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلے ہیں کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا، اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو تو آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اس کو کھانا دیا، پانی دیا، تو وہ اس کے لیے آپ کو دعا کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے، کب آپ کی تندرستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو اسے باندھا تو نے نہ اسے کھلایا اور نہ پلایا اور نہ ہی کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی زندہ رہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔